اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان افروز داستان حیات کی ایک سیریز شروع کر رکھی ہے۔ آج کی ہماری ایپیسوڈ نمبر 27 ہے۔ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایپیسوڈ نمبر 27 میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے اس سے پہلے ہماری باقی ویڈیوز نہیں دیکھی تو آپ ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، وہاں پہ جا کے باقی تمام ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ احد ہی میں ایک اور بڑا عجیب ہی واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے مقتول ہوا۔ یہ بدبخت امیہ بن ابی خلف تھا، میرے سابق آقا کا بھائی، اور وہ جس نے مکہ میں ایک بوسیدہ ہڈی کا چورا بنا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک پر پھینکا تھا۔ ابی بن خلف نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار اٹھائی تھی۔ جب وہ قریب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے نیزے سے جو ان کے ہاتھ میں تھا اس کو مارا۔ زخم کوئی ایسا نہیں تھا، ذرا سی نوک چبھی تھی، مگر تکلیف کی جس شدت کا اظہار اس کی چیخ و پکار سے ہو رہا تھا وہ اس کے حلیفوں کی سمجھ سے باہر تھا۔ بعض نے تو اس کا باقاعدہ مذاق بھی اڑایا کہ کیا اتنے چھوٹے سے زخم پر دہائی مچائی ہوئی ہے، لیکن جب اس کی حالت بہت غیر ہو گئی تو مشرکین نے اسے اونٹ پر لاد کر مکہ روانہ کر دیا، مگر سنا ہے کہ وہ مکہ سے ایک منزل پہلے ہی مر الزہران میں جہنم واصل ہو گیا تھا۔ احد وہ واحد میدان جنگ ہے جہاں ایک ایک قبر میں قلت وسائل کے سبب دو تین شہداء کو دفن کیا گیا۔ غزوہ احد کے شہداء کے بارے میں قرآن کریم کی آیت مبارکہ بھی نازل ہوئی۔ ترجمہ: مومنین میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے جس بات کا اللہ سے وعدہ کیا تھا اس پر وہ پورا اترے۔ بعض ان میں وہ ہیں جو اپنی نظر پوری کر چکے ہیں، اور بعض ان میں ایسے ہیں کہ جو ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں۔ سورۃ آل عمران کی یہ مشہور آیت بھی جنگ احد کے موقع پر نازل ہوئی۔ ترجمہ: اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردہ مت خیال کرو، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں، اپنے پروردگار کے مقرب ہیں، ان کو رزق بھی ملتا ہے اور وہ خوش ہیں اس چیز سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں عطا فرمایا۔ اب یا کبھی نہیں، یہودی خدا کو ماننے والے تھے، انہیں اپنی کتابوں کے ذریعے ایک پیغمبر کے آنے کا انتظار بھی تھا۔ قرائن سے ان پر یہ واضح بھی ہو چکا تھا کہ وہ آنے والے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کے بعد وہ ان کے ساتھ چند اہم معاہدوں میں بھی منسلک ہو چکے تھے، مگر ہم لوگ ان کی طرف سے کبھی پوری طرح مطمئن نہیں ہوئے۔ وہ جب بھی جہاں بھی ملتے ان سے غیرت ہی نہیں معانت کی بو آتی۔ ان کے تیور ہمیشہ بگڑے نظر آتے، آئے دن چھوٹے بڑے واقعات بھی ہوتے رہتے جن سے ان کے دلوں کا بغض ظاہر ہوتا رہتا۔ کبھی کبھی تو وہ صریحاً بدتمیزی پر اتر آتے۔ ہمارے ساتھ ان کے معاہدے تھے۔ غزوہ بدر میں انہیں ہماری کامیابی پر خوش ہونا چاہیے تھا، مگر نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خوشخبری وہ لے کر آئے تھے تو ادھر سے یہ جواب ملا کہ قریش ناتجربہ کار تھے، ان سے جیت جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہم جیسے جنگ آزمودہ بہادروں سے پالا پڑتا تو پتہ چلتا کہ جنگ کسے کہتے ہیں۔ احد میں ہماری عزیمت پر وہ دل ہی دل میں خوش تھے، اور ان کے تنزیہ چبھتے ہوئے جملے گلیوں بازاروں میں ہمارے کانوں میں اکثر پڑتے رہتے تھے، سنائی دیتے رہتے تھے۔ وہ ہم سے معاہدہ توڑ کر بیٹھے تھے، مگر لگتا تھا کہ مسلمانوں سے پنجہ آزمائی پر تلے بیٹھے ہیں، اور مسلمانوں پر ایک فیصلہ کن وار کا وہ ارادہ بھی رکھتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رویے سے پریشان رہنے لگے۔ دنیا کو عدل و انصاف کی تربیت دینے والے کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ جب تک یہود کی طرف سے کوئی پہل نہ ہو، جب تک وہ واقعی کوئی قابل گرفت جرم نہ کر بیٹھیں، ان کے خلاف کسی انجانے وسوسے کی بنیاد پر کوئی تادیبی کارروائی نہ کی جائے۔ لیکن فراست کا تقاضا تھا کہ قرائن سے بھی نتیجے اخذ کیے جائیں، اور بہر صورت ان کے متوقع شر سے ممکنہ حد تک محتاط رہا جائے۔ اسی عرصے میں چند آیات بھی نازل ہوئی جن سے دلوں کے راز جاننے والے ذہنوں سے ایسے پردے اٹھا دیے کہ سب شہادت میں یقین میں بدل گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی 118ویں آیت میں اعلان فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا، وجہ بتا دی،
اور وہ تمہیں برباد کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ وہ تمہیں تکلیف پہنچا کر خوش ہوتے ہیں، ان کی نفرت ان کے منہ سے نکلتے ہوئے الفاظ سے عیاں ہوتی ہے، لیکن جو بغض وہ اپنے دلوں میں رکھتے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک اور آیت نازل فرمائی، سورہ آل عمران آیت نمبر 120، تم کو اچھی طرح دیکھ کر انہیں افسوس ہوتا ہے، جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ تمہاری خوشی پر زیادہ تکلیف میں آ جاتے ہیں، اور جب تم پر کوئی بری حالت پڑتی ہے تو وہ اور زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اب ہر ایک کو یقین تھا کہ کسی بھی وقت کوئی واقعہ رونما ہو سکتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل حفاظتی تدابیر اختیار کر لی، چاروں طرف اپنے جاسوس پھیلا دیے کہ اہل یہود کی حرکات و سکنات پر نظر رکھیں اور ان کی ہر چال سے باخبر رہیں، تاکہ مسلمان اچانک کسی سازش کا شکار نہ ہو جائیں۔ تقریباً 2 سال اس بات کو ہو گئے تھے ہمیں مکہ سے آئے ہوئے۔ ان برسوں میں انہوں نے ہمیں ہر رنگ میں دیکھ لیا تھا، اور ان میں سے کوئی بھی رنگ انہیں ہمارا پسند نہیں تھا۔ وہ حسد کی آگ میں ہمیشہ جلے رہتے تھے۔ ہمارے دین کی روز افروز مقبولیت، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر لحظہ بڑھتی ہوئی توقیر ان کے دلوں کا ناسور بن گئی تھی۔ قریش مکہ سے ان کے ساز باز کی اطلاعات بھی ملتی رہتی، خاص طور پر ان کے قبیلے بنو قینقاع کی ریشہ دوانیاں زوروں پر تھیں۔ عبداللہ ابن اسلام جو اسی قبیلے کے فرد تھے ان کی رگ رگ سے واقف تھے۔ پھر ایک عجیب واقعہ رونما ہوا جس سے یہودیوں کا سارا عناد کھل کر سامنے آ گیا۔ مدینے کے جنوب میں جہاں قینقاع آباد تھے، ایک مسلمان عورت کسی خرید و فروخت کے سلسلے میں جا رہی تھی کہ ایک یہودی نے نہ صرف اس سے چھیڑخانی کی بلکہ اس کو تنگ بھی کیا۔ ایک مسلمان نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اس نے صرف اس سے بات پرس کی، پوچھا، جھگڑا بڑھ گیا، تلواریں بے نیام ہو گئی اور یہودی قتل ہو گیا۔ اسی اثنا میں اور بھی یہودی اکٹھے ہو گئے، انہوں نے مسلمان کو قابو کر کے شہید کر دیا۔ دونوں طرف سے ایک ایک فرد جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا، اسی پر بات ختم ہو سکتی تھی، مگر بنو قینقاع تو جیسے ادھار کھائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے باقاعدہ جنگ کی ٹھان لی اور 700 مسلح افراد کا لشکر تیار کر لائے۔ کم و بیش اتنی ہی نفری کی توقع انہیں عبداللہ ابن ابی اور عبادہ ابن ابی صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، مگر ان دونوں نے ساتھ نہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مسلمانوں نے بنو قینقاع کے لشکر کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا اور انہیں ہتھیار ڈال دینے کا حکم دیا۔ 2 ہفتے تک محاصرے میں رہنے کے بعد انہیں غیر مشروط طور پر خود کو مسلمانوں کے حوالے کرنا پڑا۔ اب ان کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کرنے کا وقت تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تھے کہ ابن ابی آ پہنچا اور اپنے حلیفوں کی امان مانگنے لگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے منہ پھیر لیا، مگر ابن ابی نے ان کا دامن پکڑ لیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اسے دامن چھوڑنے کو کہا، مگر اس نے کہا، واللہ میں آپ کا دامن اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ بنو قینقاع سے اچھے سلوک کا وعدہ نہیں فرمائیں گے، ان کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تیری خاطر ان کی جان بخشی کرتا ہوں، مگر انہیں مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے عبادہ ابن ابی صامت کو حکم دیا کہ انہیں مدینہ کی حدود سے باہر چھوڑیں۔ مدینہ سے نکالے جانے کے بعد انہوں نے وادی القرا میں ایک یہودی قبیلے کی یہاں پناہ لی اور کچھ دن وہاں رہ کر شام کی سرحدوں پر جا کر دوبارہ آباد ہو گئے۔ اس کے بعد یہودی قبیلہ بنو نزیر بھی انہیں ان کے نقش قدم پر چلا اور مدینے سے ان کو بھی خارج کر دیا گیا۔ یہ اللہ کے اس حکم کی تعمیل تھی جس میں کہا گیا تھا کہ جب تم جنگ میں فتح حاصل کر لو تو اپنے دشمنوں کو ایسی مثال بنا دو کہ ان کے پشت پناہوں کے دلوں میں تمہاری دہشت بیٹھ جائے اور وہ آئندہ کے لیے تمہارے اوپر حملہ کرنے سے پہلے محتاط ہو جائیں۔ دہشت پھیلی اور ایسی پھیلی کہ مدینہ میں جس کے دل میں چور تھا اپنی عافیت کی راہیں تلاش کرتا نظر آتا تھا۔ مسلمانوں سے اتنا سلوک بڑھتا تھا کہ ان کے ہر کام میں اس طرح پیش رہتا جیسے کبھی کوئی خرچ تھی ہی نہیں، لیکن یہ سب محض ایک ظاہری صورت تھی، اندر دلوں میں ابال اٹھ رہے تھے۔ بظاہر تو کوئی بات نہیں تھی کہ جس پر گرفت ہو سکتی، مگر فراست مومن بیدار تھی، ساری صورتحال آئینے کی طرح نظروں کے سامنے تھی۔ محترم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز داستان حیات۔
آج کی ہماری ایپیسوڈ نمبر 27 یہاں پہ مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی آپ کی خدمت میں ایپیسوڈ نمبر 28 لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کی، نماز 5 وقت باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔